ڈاکٹر طارق صاحب، میں بہت دل سے خواہش رکھتا ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو انتشار ہے نا، یہ ختم ہو جائے. اپنی اپنی پالیٹکس کریں، نون لیگ کی حکومت چلائے یا اپوزیشن کریں، لیکن یہ انتشار والی کیفیت سے ہم باہر نکل جائیں. کسی زمانے میں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، اس وقت بھی میں یہی سب سے کہتا تھا. ابھی عمران جیل میں تو ابھی بھی سب سے کہتا ہوں. اپرچونٹی ہے ایک، اگر شفا ہاسپٹل جانے سے تناؤ ختم ہوتا ہے تو کر لیں. کیا جاتا ہے اس میں؟ دیکھیے ملک صاحب، آپ تو خواہش رکھتے ہیں اس چیز کی کہ ملک سے جو ہے وہ انتشار یا خلفشار ختم ہو جائے. ہم تو عملی طور پہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس انتشار میں اور اس ٹینشن میں کمی ہو، اور اس کا سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ. چونکہ ظاہر ہے اگر پاکستان جیسے چیلنجنگ صورتحال میں اگر آپ ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے، تو اس میں جتنا زیادہ اندرونی جو ہے وہ خلفشار کم ہوگا، اتنا ہی آپ کے لیے بہتر انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ بہتر طریقے سے عوام کی خدمت کر سکیں اور ملک کو ان چیلنجز اور بحرانوں سے نکال سکیں. اور خاص طور پہ اس وقت اس خطے میں جو صورتحال ہے، اس میں قوم میں 100% وہی اتحاد اور وحدت کی ضرورت ہے جو آپ کو انڈیا کے خلاف پچھلے سال جو 6 اور 7 مئی کو جو سچویشن تھی اس وقت تھی. اور افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم بالکل ایک بند مٹھی کی طرح اکٹھی ہو گئے. لیکن ملک کی خاطر پوری قوم ابھی بھی کھڑی ہے، لیکن یہ ایک سیاسی تنازع ہے. اس تنازع کو سمیٹ لیں تو ہمیں میرے خیال میں آگے بڑھنے میں اور آسانی ہوگی. اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج پاکستان کے دفاع کے لیے اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے، ہماری آپ یہ کہیں کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے قوم آج بھی متحد ہے. لیکن یہ جو ہماری پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، یہ چھوٹی موٹی تو رہتی ہے، یہ تو رہتی رہے، لیکن یہ جیل والا مسئلہ ہے، اس کا حل ہو سکتا ہے. جیل والے مسئلے کا بالکل حل نکل آئے گا. شاہ خاور صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس سے راستے آگے نکلیں گے. کیا حکومت اس چیز کو اپوز کرے گی یا سپورٹ کرے گی کہ اگر عمران خان کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں علاج کروانے کی ریکمنڈیشن آتی ہے؟ دیکھیے ملک صاحب، آج کی تاریخ تک تو حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جیل میں کوئی بھی قیدی ہو، اور بالخصوص عمران خان چونکہ ایک ہائی پروفائل قیدی ہیں، سابقہ وزیر اعظم ہیں، لہٰذا ان کی حکومت سپورٹ کرے گی. اگر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جانے کی بات آتی ہے، حکومت اس کو سپورٹ کرے گی یا اپوز کرے گی؟ بالکل مطابق جائیں گے. لیکن شاہ صاحب نے جو بات کیا نا، میں ان کا ایک جملہ لیکن آپ نے ادھار لیتا ہوں. نہیں سر، ہم سپورٹ کریں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران کا علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کروانے کے لیے حکومت سپورٹ کرے گی یا اپوز کرے گی؟ حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس قوانین میں طریقے دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق جائیں. ہم ضرور سپورٹ کریں گے. اس وقت تک ہم ان کی شفا اسپتال میں علاج کے لیے سپورٹ کریں گے. دیکھیں، شفا اسپتال میں کیا آپ کا جیل مینول اور ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں؟ یہ تو جو بورڈ بنے گا وہ ریکمینڈ کرتا ہے. بورڈ اگر ریکمینڈ کرتا ہے پھر آپ سپورٹ اگر بورڈ نے ریکمینڈ کیا تو کیوں نہیں کریں گے؟ ہماری کوئی ذاتی مخاصمت ہے ان سے؟ چلو جی، وہ تو دیکھیں حکومت کے ابھی تک پارلیمانی وزیر جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں، اور کیا چاہیے آپ؟ دیکھیں، ان کے دعوے تو پہلے بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ جب بھی ٹاک شوز پہ آتے ہیں، یہ طارق ڈاکٹر صاحب نے، ان کے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیو ہیں، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں اگلے دن کے حوالے سے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات، اگر یہ عدالتی احکامات کے عدالتی حکم کو اتنی ہی سیریس لیتے ہیں یا عدالتی احکامات کو مانتے ہیں، تو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جتنے بھی آرڈرز آئے ہیں، صحت کے حوالے سے ہو یا پھر ملاقاتوں کے حوالے سے ہو، ایک آرڈر بھی حکومت نے نہیں مانا. نہ یہ قانون کو مانتے ہیں، نہ کیونکہ جیل سپرڈنٹ جو ہوتا ہے، نہیں جیل سپرڈنٹ کس کے فیصلے پہ بھیجا تھا؟ جیل سپرڈنٹ نہیں، آپ نے کہا نا ایک بھی، تو میں نے کہا وہ بھی ذرا ساتھ ذکر کر دیں، آپ ہی کر دیں. وہ تو جی آپ کے اوپر ڈنڈا تھا. اچھا، آپ ڈنڈا آ گیا. ڈنڈا کس کا تھا؟ سپریم کورٹ کا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے. سپریم کورٹ میں کر رہا ہوں نا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے نا کہ ٹیوزڈے کے دن بہنوں کی ملاقات ہو، وکیلوں کی ملاقات ہو، اور تھرسڈے کو پولیٹیکل لیڈرشپ اور افقاء کی ملاقات ہو. کیا وہ حکم نامہ یہ حکومت مانتی ہے؟ جیل سپرڈنٹ ان کے انڈر نہیں آتا؟ کیا اڈیالہ پنجاب کے اندر ہے نا؟ جیل سپرڈنٹ ان کے انڈر آتا ہے. تو پھر یہ حکومت جو ہے جیل سپرڈنٹ کے سامنے اتنی بے بس کیوں ہے؟ شاہ خاور صاحب، دیکھیں عمران کی فیملی کی ملاقاتوں سے بے بس نہیں ہے. شاہ صاحب، میں ایک جملہ کہہ دوں، آپ بات کریں. بے بس نہیں ہے، لیکن حکومت قوانین کے تحت چلتی ہے. اگر آپ جیل کو چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ہیڈ کوارٹر بن جائے اور وہاں سے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ آپ کریں، وہ نہیں ہو سکتی. باقی ملاقاتوں میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نواز شریف سے ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ کون سی سیاسی تقریریں وہاں پہ ہوتی تھی؟ آپ سارے لوگ ملتے بھی تھے اور باہر آ کے جس نے جو بات کرنی ہوتی تھی. جیل کو کبھی بھی پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر کے طور پہ استعمال نہیں. اور ہیڈ کوارٹر کیا ہونا؟ مریم بھی جیل میں تھی، نواز شریف بھی جیل میں تھے، ہیڈ کوارٹر تو تھا ہی بھائی. وہ جناب ہم نے کئی دفعہ پابندیاں بھی لگی، 120 لیکن لوگ وہاں پہ سیاسی ملاقاتیں کوئی نہیں تھی. ہیڈ کوارٹر کی آپ بات کر رہے ہیں، 120 لوگ ایک دن نواز شریف صاحب سے ملے جیل میں. 120 بندے، اور اس کی باقاعدہ لسٹ بھی ہے کون کون شامل ہے. جلسہ کر رہے تھے 120 بندے؟ یہ اب ہیڈ کوارٹر تو انہوں نے بنایا تھا.